बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर आज़म साहब, आपने घबराना नहीं। हमेशा आप कौम को तसल्ली देते रहे हैं कि घबराना नहीं। अब कौम आपको तसल्ली देना चाहती है कि बिल्कुल नहीं घबराना। अपोजिशन सड़कों पर निकल रही है, जलसे जुलूस कर रही है, लेकिन आपने नहीं घबराना। महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं घबराना। आपने खुद यह वादा कर रखा था कि अपोजिशन शौक से सड़कों पर आए, एहतजाज करना चाहे तो करे, धरना देना चाहे तो धरना भी दे दे, उन्हें आप कंटेनर देंगे। मगर यह क्या हुआ? पूरी हुकूमती मशीनरी एक मामूली से जलसे को रोकने के लिए हाथ पांव मार रही है, पकड़ धकड़ जा रही है। गुजरांवाला, मुरीद के, सियालकोट और आसपास के इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब घबराहट किस बात की है? अपोजिशन को स्टेडियम में जलसे की इजाजत ना देकर उन्हें जीटी रोड पर जलसा करने पर मजबूर करना हुकूमत की यह हिकमत अमली हो सकती है कि यह जीटी रोड की पार्टी है, लेकिन इससे जो आम लोगों को, हल्के खुदा को जो मुश्किलात होंगी उसका किसी को जरा सा भी एहसास नहीं। मईशत तबाह हो गई, आपने कहा घबराना नहीं। लोगों का रोजगार चला गया, नौकरियां खत्म हो गई, आपने कहा घबराना नहीं। बिजली, गैस, चीनी और आटा महंगे हो गए, आपने फिर भी कहा घबराना नहीं। कौम अपने पांव पर खड़ी रही। मगर अब सुनते ये हैं कि वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं, दस्तों गिरेबान हैं, उन पर भी घबराहट तारी हो गई है कि महंगाई के मारे अवाम कहीं उन्हें निकाल बाहर न करें। उनको भी ये कहा जा रहा है कि आपने नहीं घबराना, लेकिन वो घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सूरत हाल यही रही तो कहीं अवाम उन्हें चलता ना कर दें। आज अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं, सरकारी मुलाजम हो, ताजर हो, आम लोग हो, लेडी हेल्थ वर्कर हो या और लोग, सब सड़कों पर निकले हुए हैं। पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट के सामने रोज एहतजाज हो रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। तो ये घबराहट किस बात की है? बिल्कुल ना घबराए। जब ये कौम नहीं घबराई, मुश्किल से मुश्किल हालात में नहीं घबराई, उस वक्त नहीं घबराई जब ग्रोथ रेट मनफी चला गया, मईशत का भट्टा बैठ गया, कारोबार तबाह हो गए, रोजगार खत्म हो गए, आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई, तो अब क्या घबराएगी? और आज तो IMF ने भी कह दिया है कि बेरोजगारी जो आज 4% है, अगले साल उसमें कमी नहीं होगी बल्कि 1% इजाफा होगा। तो वज़ीर आज़म साहब, आपने अपनी कौम को सब्र करना सिखा दिया है, वरना जिस कौम का आटा, चीनी और गंदम और दूसरी अशिया पहले दूसरे मुल्कों को भेज दी जाएं, फिर उनसे वापस खरीद कर उसी कौम को महंगे दामों बेच दी जाए और वो कौम खामोशी से तमाशा देखती रहे, तो उससे क्या घबराना? तो आपने नहीं घबराना। गुजरांवाला के एक मामूली जलसे ने जो घबराहट पैदा कर दी है वो आपके और आपकी हुकूमत के शान बिल्कुल नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, लोगों के दिलों की भड़ास निकालना चाहती है तो निकाल ले दे। आज तो आला अदालत के केस में भी फाजिल जज ने रिमार्क्स देते हुए पूछा कि इस मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है, तो उनकी खिदमत में 10 बस्ता अर्ज है माई लॉर्ड, इस मुल्क के साथ मजाक ही हो रहा है। खुराक में खुद कफील होने के बावजूद खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें बाहर से खुराक मंगवाना पड़ रही है। मुल्क के साथ मजाक ना हो रहा होता तो आज लोग सड़कों पर ना होते। बदकिस्मती से सियासी लड़ाइयों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचा दिया है जहां हम अफराते ज़र में अफगानिस्तान से आगे निकल गए हैं और ग्रोथ रेट में अफगानिस्तान से कहीं नीचे है। यानी हमारे अलावा इस खित्ते में सबकी ग्रोथ रेट अच्छी है, नहीं अच्छी तो हमारी नहीं अच्छी। और शायद हम ही वो मुल्क है जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा करप्शन होती थी। ग्रोथ रेट 5.8 होने पर हम मुल्क की मईशत के तबाही के नोखे सुनाते हैं और ग्रोथ रेट मनफी होने पर मुल्क की सिमत दुरुस्त होने के शादियाने बजाते हैं और फिर कहते हैं कि घबराना नहीं। आज इंडिया की ग्रोथ रेट 5.4% है, हम 5.8% पे थे, तो हालात देख ले क्या है। तो आपने घबराना नहीं। हमें वो सब याद है कि जो आपने कौम से वादे किए थे और ऐलानात किए थे। बिजली है, ना गैस है, ना रोजगार है, महंगाई है, वैसे ही इस्पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। हम ये बिजली और गैस और डीजल
یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے. جب مہنگائی بڑھتی ہے غربت بڑھتی ہے. لوگوں کو اتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے. آٹا روٹی 8 روپے کی ہے, نان 10 روپے کا ہے. آپ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو, بلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے, بجلی کے ٹیرف میں بھی آپ نے اضافہ کیا. کے مسائل ہے, غریب آدمی کو روزی نہیں ملتی, صفائی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا. اور غریب کی روزی کا بندوبست ہونا چاہیے. میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں, آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. اور اس کا ہم سب کو احساس ہے, ہم سب سے زیادہ بڑھ کے وزیر اعظم کو احساس ہے. یہ بات دوسری جو آپ نے بیانات سنائے, کاش اس وقت بیانات پہ عمل ہو جاتا. جب یہ بجلی کے معاہدے ہو رہے تھے, مہنگی LNG کا معاہدہ ہو رہا تھا, اس وقت وزیر اعظم, آج کے وزیر اعظم یہی شور شرابہ کر رہے تھے. ان کا یہی کام بنتا تھا قوم کو ڈرانا کہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو باقی آج کی جو مہنگائی کی وجوہات میں سے بہت ساری وہ یہ وجوہات, کہتا تھا نا کہ اوپر کرپٹ حکمران ہوتا ہے تو وہ قرضے لیتا ہے, پھر وہ اپنا رائے بنڈ بناتا ہے, اس سے اپنا سرے محل بناتا ہے. ہم آئیں گے سب ختم ہو جائے گا. عارف علوی صاحب اس میں کہہ رہے تھے یہ بجلی تب تک سستی نہیں ہوگی جب تک ہم حکومت میں نہیں آئیں گے. آپ آ گئے ہیں, آپ نے ریکارڈ مہنگی کی ہے بجلی, ریکارڈ. نہیں, اب جب وہ باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت یہ معاہدے ہو رہے تھے کہ آپ کی بجلی کیپیسٹی پہ حکومت پے کرے گی, اور وہ بجلی مہنگی کے معاہدے ہوئے, جس کی وجہ سے آج مہنگائی کی ایک بڑی وجہ وہی ہے, اور بجلی کے خساروں کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی وہی ہے. اس وقت اگر ہم سن لیتے تو شاید آج جس تکلیف میں آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور ہم بھی, ظاہر ہے ایک لحاظ سے غریبوں کے سامنے ہم بہت ایزی نہیں ہیں, ان ایزی ہیں کہ ان کے لیے واقعی مہنگائی ہو رہی ہے. تو جو وزیر اعظم بجلی کا جواز یہ ہے کہ وہ مہنگے سودے کر گئے, آٹے کا بھی کوئی جواز ہوگا, چینی, مطلب ہر چیز کا اس طرح جواز ہوگا. میں نے پہلا پارٹ مانا ہے. اس وقت کے جو اپوزیشن کے لیڈر عمران خان تھے, اس وقت ان کا وہی کام تھا کہ لوگوں کو ڈرائیں. آج ہم اس فیز میں ہیں جو عمران خان نے بتایا تھا, لیکن بہرحال تو خان صاحب کے فضائل تو اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائے کم ہے. یہ تو وزیر اعظم صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس قوم کو شعور دے دیا, ورنہ ہم تو ہم خواہ 30 روپے کلو کا آٹا اور 50 روپے کلو چینی خرید رہے تھے. افسوس تو اس قوم پر ہے کہ جس کو بار بار سمجھایا گیا کہ مرغیاں پال لو, اب انڈے مہنگے ہو گئے ہیں تو عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی. قصور اس عوام کا ہے جو خان صاحب کی باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیتے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, جو ارشادات انہوں نے فرمائے آج بالکل صحیح ثابت ہو رہے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہو تو سمجھ جائے کہ حکمران کرپٹ ہے. اب اگر لوگوں کو ان کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تو اب آ جانی چاہیے, لیکن لگتا یوں ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, تو ان کے بدخواہ خواہ مخواہ ان کی تقریریں سنا کر عوام کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان صاحب نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو غربت بڑھتی ہے. تو آج انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی ہے. پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کے حوالے سے بھی ان کے سب بیانات درست ثابت ہو رہے ہیں. بس ایک بات پر اختلاف موجود ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو کرپشن اور چوری رک جائے گی اور ملک ترقی کرے گا. اب سوال یہ ہے, اور یہی سوال سب پوچھ رہے ہیں, کہ حکومت کون کر رہا ہے. پروگرام میں اور بھی آپ موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. دیکھیں میڈم شیخ, اس پر اگر میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تو میرے سوال کا جواب رہ جائے گا. اس پہ ایک سوال رکھیے گا کل یا پرسوں, تو اس پر پھر میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا. اب جب مریم نواز صاحبہ کے سوال پر آ جائیں, کیا انکشاف, کیا اعتراف, یہ انٹائر موومنٹ شاہ ایران کے خلاف وہ فرانس سے بیٹھ کے چلائی تھی, اور شاہ ایران کا جب جہاز اڑ گیا تھا تو اس وقت امام خمینی آئے تھے. یہ میں نے کہا تھا, میں نے کوئی کمپیرزن نہیں کیا. سو وزیر اعظم صاحب کو نہ نہایت بھائی اس کا کھانے پینے, سپوز خمینی صاحب کھانے کے بہت شوقین ہوتے, مجھے نہیں پتا تھے یا نہیں, تو اس سے کیا ان کی وہ جو NCOC کی نئے ہدایت نامہ آیا ہے, سیکنڈ ویو آف کرونا آ رہی ہے, آپ کہتے جی حکومت پہلے لاک ڈاؤن نہیں کرتی, اب حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے, احتیاط کرے, تو یہ جلسہ چلے گا اسی طرح؟ یہ جلسہ تو ہوگا. سیکنڈ ویو کہاں آ رہی ہے؟ نمبرز ہیں, نمبر تو نہیں بڑھ رہے. حکومت کہہ رہی ہے یا تو نمبر چھپا رہے ہیں, یا جلسے پہ ہم, یہ کووڈ-19 نہیں ہے. بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ روزگار ہے, مہنگائی ہے, ویسی اسپانوں پہ ہر دوسرے دن بجلی اوپر, کبھی پیٹرول ڈیزل, تو لوگ پس گئے ہیں بیچارے. ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل
یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کا ہم سب کو احساس ہے، ہم سب سے زیادہ بڑھ کے وزیر اعظم کو احساس ہے۔ یہ بات دوسری جو آپ نے بیانات سنائے، کاش اس وقت بیانات پہ عمل ہو جاتا جب یہ بجلی کے معاہدے ہو رہے تھے، مہنگی LNG کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ علاوہ وہاں 7 ارب روپے کے جو کرپشن کے وہ غائب ہو گئے تھیلے گندم کے مہینے پہلے، جس پہ نیب کا کیس ہے اور مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم اب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دو ہی پروونس تو اندلیب جو ریئل ایشو ہے نا، جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ چور تھے، ڈاکو تھے، ریئل ایشو یہ ہے کہ انیفیشنٹ ہینڈلنگ بائی یور گورنمنٹ، انیفیشنٹ ہینڈلنگ۔ دیکھیں شوگر اور پورے ملک میں مہنگائی کا شور ہے، اس پر بات کر رہے ہیں حکومت کی بہت اہم رہنما اندلیب عباس، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہے۔ علاوہ وہاں 7 ارب روپے کے جو کرپشن کے وہ غائب ہو گئے تھیلے گندم کے مہینے پہلے، جس پہ نیب کا کیس ہے اور مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم اب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دو ہی پروونس تو اندلیب جو ریئل ایشو ہے نا، جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ چور تھے، ڈاکو تھے، ریئل ایشو یہ ہے کہ انیفیشنٹ ہینڈلنگ بائی یور گورنمنٹ، انیفیشنٹ ہینڈلنگ۔ دیکھیں شوگر گنا ہمارے ہاں تھا، ویٹ ہمارے ہاں تھی، ہم نے کسی کو کہا اس کو بیچ دو، ایکسپورٹ کر دو، ڈالر آ جائیں گے، کسی کو کہا اس کو فیڈ سٹاک کو دے دو، گندم وافر ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹاک کافی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پلانرز کو۔ جہاں تک چینی کا تعلق نالائکی ہے اس میں۔ نہیں، بات سنیں، آپ کو بھی پتہ ہے یہ 4 دن پہلے بھی یہ پروگرام آیا، آپ کا تھا یا کسی اور چینل پہ تھا، جہاں خاقان عباسی کو کہا کہ جی آپ کی حکومت میں تو 130 کی ہو گئی تھی چینی، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ پیٹرول جو تھا بدترین بحران تھا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اب انکوائریز کر رہے ہیں، بالکل مافیا ہے اور ان مافیاز کو ہاتھ لگاتے آپ کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کیا کیا شوگر مل اونرز نے، انہوں نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا اس پہ، انکوائری کمیشن پہ۔ تو یہاں جو اسٹیبلشڈ ہے، اور بالکل آپ ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں، مافیا آپ کی اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل ہے، وہ جی، 70 روپے پہ آپ نے نوٹس لیا تھا، اب 110-15 بیکاز یہ تو دیکھیں کہ آپ کا یہ مافیا 70 سال سے پلا ہوا ہے اور اس کے اندر بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا شامل ہے، اس کے اندر ہر قسم کا ان کا سہولت کار ہے۔ آپ کو پتہ 45% شوگر ملرز آپ کی حکومت کا حصہ ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے ہم نے ان کی فورینسک آڈٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کرائی ہے، جو پہلے حکومتیں تھی 20-20 سال، ان میں بھی تو گئی۔ فائدہ کیا؟ فائدہ ہوگا آگے، آپ دیکھیں گے قیمتیں کم۔ چینی کی انکوائری کروائی، چینی 100 روپے کلو تک پہنچ گئی، بلکہ شاید 110 کی ہو گئی ہے۔ گندم کی انکوائری کرائی، گندم ہمیں باہر سے منگوانا پڑ گئی۔ پیٹرول کی انکوائری کروائی تو پیٹرول ہی غائب ہو گیا، بحران پیدا ہو گیا۔ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں گر چکی تھی اور دنیا بھر میں پیٹرول سستا فروخت ہو رہا تھا، لیکن ہم نے پیٹرول مہنگا کر دیا۔ ادویات کی قیمتیں بڑھی تو اس کے اضافے کی انکوائری کرائی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ادویات کی قیمتوں میں 3-4 بار اضافہ ہو چکا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ انکوائری کرانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کلے نہ کھانا۔ حکومت کو انکوائری کرانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل مال کون کما رہا ہے، اور انکوائری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مال کے حصے دار بڑھ جاتے ہیں، تو پھر انہیں پورا کرنے کے لیے قیمتیں اور زیادہ بڑھانا پڑتی ہے۔ تو اگر یہ بات غلط ہوتی تو پھر انکوائریوں کے کوئی نتیجے بہتر نکلتے، لیکن ایسی انکوائریاں جن سے عوام کے فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہو، ایسی انکوائریاں کس کام کی؟ حکمران جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کام بس اتنا ہی ہے کہ جرم ہوتا ہوا دیکھیں، اسے روکے نہیں، بلکہ جب کام ہو جائے، جرم ہو جائے، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ پڑ جائے تو انکوائری کرا لیں گے، تو یہ کام نہیں ہوتا حکومت کا۔ حکومت کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے اس کو روکے۔ آج اگر چور کو سزا نہیں ملے گی، اس کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا، تو کیا 2050 میں اس کا فائدہ ہوگا؟ یعنی جب لوٹ مار کرنے والے لوٹ مار کر کے کہیں آگے جا چکے ہوں گے، وہ جیسے مرحوم سلطان رئی بڑکے مارا کرتے تھے تو ان کی بڑکوں کا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل ہی جاتا تھا، عوام خوش ہو کر سینما گھروں سے نکلتی تھی۔ اب حکمران جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑکے تو بہت مارتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के तर्जमान हैं गवर्नर एक्स गवर्नर सिंध जुबैर मोहम्मद जुबैर गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि किस मौजू पर बात कर रहे हैं। ये एंटायर मूवमेंट शाह ईरान के खिलाफ वो फ्रांस से बैठ के चलाई थी और शाह ईरान का जब जहाज उड़ गया था तो उस वक्त इमाम खुमैनी आए थे। ये मैंने कहा था, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। सो वजीर आजम साहब को ना निहायत भाई इसका खाने पीने सपोज खुमैनी साहब खाने के बहुत शौकीन होते, मुझे नहीं पता थे या नहीं तो उससे क्या उनकी जो वो थी जितने बड़े आदमी थे वो कम हो जाते नहीं होते। सो मेरा ख्याल है जब आप ये भी कह रहे सादा जिंदगी जब आप इतनी बात और सादा जिंदगी उसी तकरीर में उन्होंने बता रहे थे कि कौन कितने छोटे घर में रहता था और सबसे बड़ा घर जो इस्लामाबाद में उसका मौसूफ का अपना है इमरान खान साहब का सबसे बड़ा घर, और वो पूरे पाकिस्तान को लेक्चर दे रहे हैं कि छोटे घर में रहना कितनी बड़ी अजीम बात है। तो लेक्चर वो दे जो कोई आपका नाम दे दिया प्राइम मिनिस्टर, दर्जात बुलंद हो गए आपके। दूसरा बात ये कि जो उन्होंने, मैं इस पर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए लेकिन मैं जरूर कहूंगा, फिर भी आपने तलाल चौधरी का जिक्र किया, तंजीम साजी का प्राइम मिनिस्टर जो शख्स सारी उम्र तंजीम साजी का चैंपियन हो पूरी दुनिया, मुझे तो नहीं कह रहे ना आप, किसको कह रहे हैं? इमरान खान साहब को, जो तंजीम साजी में पूरी दुनिया में सबसे मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है ना, वो तंजीम साजी तलाल चौधरी पर एतराज कर रहे हैं। राइट, मतलब आपको एतराज है, बिल्कुल ठीक है। ये आज साहब का कमाल ये है कि वो दूसरों की जिन बातों पर तनकीद करते हैं खुद पर उसको लागू करने या अप्लाई करने पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते और उन्हें उन तमाम बातों से इस्तिस्ना हासिल है जिनका इल्जाम वो दूसरों पर लगाते हैं, यानी खुद जो कहते हैं उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते। इमाम खमीनी के बारे में जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है और खान साहब ने कहा कि वो अगर छोटे से घर में रहते थे तो खान साहब पर इसका इतलाक जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरों का इस बात पर अमल करना जरूरी है। तो जो खुद को बड़ा लीडर समझते हैं वो छोटे से घर में रहे, सादा जिंदगी गुजारे। खान साहब ने तो कभी खुद को गरीब या सादा कहा ही नहीं। अब अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि वो तंजीम साजी में भी चैंपियन है। तो यही होता है मेरे कप्तान के साथ कि उन्हें बैठे बिठाए बहुत से एजाजात मिल जाते हैं जिनके लिए बहुत से लोगों को भागदौड़ करना पड़ती है, लोगों के घरों में जाकर मार खाना पड़ती है और कईयों को तो बाजू तोड़वाना पड़ते हैं। तो तंजीम साजी एक बहुत मुश्किल काम है, तो उनके लिए मुश्किल काम है, खान साहब के लिए नहीं। और ये भी अच्छा है कि साबिक गवर्नर सिंध जुबैर ने यह भी वजाहत कर दी है कि उन्होंने नवाज शरीफ को इमाम खमीनी से तशबीह क्यों दी जिसकी वजह से वो खान साहब की नजर सुखन का शिकार हो गए। वैसे बड़ी ज्यादती है कि मेरे कप्तान पर अपोजिशन तंजीम साजी का इल्जाम लगा रही है, क्योंकि बदकिस्मती से ये लफ्ज अब अच्छे मानों में कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तंजीम साजी को इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके मानी दरअसल कुछ और है और पंजाबी में कहते हैं कि बिस्ती अली गल है। और तजिया निगार है इरशाद भट्टी, कॉलम निगार भी हैं, तजिया निगार भी हैं और खासी दिलचस्प बातें करते हैं। इन दिलचस्प बातों को हम गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इरशाद भट्टी क्या फरमाते हैं इन हालात में, वॉच दिस। एक और उन्होंने बात की, कहती है मैंने सुना है कि पर्चा जो कटवाया गया बगावत का उसकी वजीर आजम के दफ्तर से इजाजत ली गई थी। इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा थोड़ी। देखिए मैडम शेख, इस पर अगर मैंने टार्च की रोशनी डालने की कोशिश की तो मेरे सवाल का जवाब रह जाएगा। इस पे एक सवाल रखिएगा कल या परसों, तो उस पर फिर मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। अब जब मरियम नवाज साहबा के सवाल पर आ जाएं, क्या इंकशाफ, क्या एतराफ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की, ओ भाई अल्लाह के नाम पे मियां साहब की तरफ से कोशिश की। ये सारे घर से फुल स्टॉप कामा लेकर निकलते हैं और वाह जी वाह, मियां साहब ने शहबाज शरीफ को मफामत की सियासत का पूरा मौका दिया, लेकिन आखिर पारी ने मियां साहब के साथ लब्बैक कहना पड़ा। वाह जी वाह। बात आगे बढ़ाने से पहले यह बताता चलूं कि मियां साहब अब कायद नहीं रहे, इमाम हो गए हैं। बकौल मियां साहब के तर्जबान जुबैर उमर के, मियां साहब की जद्दोजहद, मियां साहब का इनकलाब इमाम खुमैनी वाला हो गया है और बकौल मरियम नवाज साहबा के बयानिया उनका कायदे आजम वाला हो गया है।
لہٰذا مطلب میاں صاحب امام خمینی ثانی اور بیانیہ قائد اعظم والا، اب بس ایک علامہ اقبال کا خواب باقی رہ گیا ہے. جس دن میاں صاحب یہ خواب دیکھ لیں گے اس دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ایٹمی پروگرام بنایا، میزائل بنائے، جہاز بنایا اور توپیں بنائی، وہاں میاں صاحب نے پاکستان بھی بنایا. اچھا جی، میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب اگر بھٹی صاحب کے بچوں کا دودھ نہ پی جاتے تو آج بھٹی صاحب دل کے پھپولے اس طرح نہ پھوڑے ہوتے جس طرح آج پھوڑے. اور یہ بھٹی صاحب نے خود نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے بچوں کا دودھ پی گئے. اب جو خان صاحب کا فین کلب ہے، سوال یہ ہے تو کیا خان صاحب واقعی قائد اعظم ثانی ہے؟ تو پھر ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جو ان کو قائد اعظم ثانی نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے. اس طرح نواز شریف کا فین کلب انہیں کسی بڑی شخصیت کے ہم پلہ قرار دیتا ہے کیونکہ ان کے لیڈر ہیں، تو ان کے مخالفین کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر نواز شریف نے اپنے بارے میں یہ کہا ہوتا کہ وہ امام خمینی کے جانشین ہیں تو پھر ان کی عزت افزائی ہم بھی کرتے. لیکن اگر کسی ان کے چاہنے والے نے یہ خواب دیکھ لیا ہے تو اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی لیڈر کا فالوور اپنے لیڈر کو بڑا چڑھا کے بیان کرے تو آپ لیڈر کی کردار کشی پر چل نکلیں؟ تو مسئلہ اصل میں یہ بھی نہیں، مسئلہ اس فساد کا ہے جو بچوں کے دودھ پینے سے شروع ہوا اور آج بے روزگاری، مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کیا تباہی کے باوجود بچوں کے دودھ پینے تک ہی رکا ہوا ہے. غصہ آخر اسی بات پر نکالا جا رہا ہے. حالانکہ سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور تھا. یعنی سوال چنا تھا، جواب گندم آ رہا ہے. سوال یہ کیا گیا تھا کہ بغاوت کے مقدمے میں کیا نواز شریف کا یا باقی لوگوں کا جو نام ڈالا گیا ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی، کیا اس کی منظوری وزیر اعظم ہاؤس سے آئی تھی؟ کیونکہ یہ کلیم کیا محترمہ مریم نواز نے. تو اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی بات آنی چاہیے تھی، لیکن جواب میں وہی پرانی گھسی پیٹی کیسٹ چل رہی ہے. تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے کچھ بیان ریکارڈ کرا کر رکھ لیں اور گاہے بگاہے پروگرام میں اس کو چلاتے رہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. وہ جو این سی او سی کی نئے ہدایت نامہ آیا ہے، سیکنڈ ویو آف کرونا آ رہی ہے، آپ کہتے جی حکومت پہلے لاک ڈاؤن نہیں کرتی، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے، احتیاط کرے، تو یہ جلسہ چلے گا اسی طرح؟ یہ جلسہ تو ہوگا. سیکنڈ ویو کہاں آ رہی ہے؟ نمبرز جو نمبرز ہیں، نمبر تو نہیں بڑھ رہے. حکومت کہہ رہی ہے یا تو کہ نمبر چھپا رہے ہیں یا جلسے پہ ہم یہ کووڈ 19 نہیں ہے، یہ کووڈ 18 ہے. 18 تو تھا ہی نہیں، کرونا وائرس ڈیزیز 18 میں تو نہیں تھی. آیا تھا نا کہ 18 میں بھی کووڈ آیا تھا. 18 میں کون سا کووڈ آیا تھا جو حکومت میں؟ اچھا، آپ تنزیہ وہ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں اس حوالے یہ سے. کووڈ 18 ہے، اس کو تکلیف ہے. بات یہ نہیں ہے. آپ نمبرز بتائیں نا کہ آج گجرانوالہ میں ہی لاک ڈاؤن ہونا ہے، آج پنجاب میں نمبر تو آپ کے ہیں نہیں. یا تو آپ نمبر چھپا رہے ہیں، وہاں جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں. گریجولی نمبرز انکریز ہو رہے ہیں، سیکنڈ میں پوری دنیا میں بھی بڑھ رہے ہیں. دنیا کی بات ہو رہا ہے. آپ کے نمبر روز اخبار میں چھپتے ہیں، تو اب 500 کے اوپر چلے گئے. نمبر پہلے کم آنا شروع ہو گئے. پہلے بھی اوپر تھے، نہیں پہلے تو کم آنا شروع ہو گئے. اچھا، اگر نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے تو آپ ریکنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں، یہ عوام کا فیصلہ ہے. عوام آئیں گے جلسے میں، 2 دن رہ گئے. کوئی ایسا کووڈ کا جو نیا خطرہ نہیں ہے. یہاں پر کہاں پر پہلے بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں. لاک ڈاؤن صرف دکانیں بند ہوئی، اسکول بند ہوئے، یہ چیزیں بند ہوئی. ایس او پیز فالو کریں گے جلسوں میں؟ جی ایس او پی فالو کریں گے، بالکل. ماسک پہنیں گے، فاصلہ رکھیں گے، فاصلہ بھی دیں گے. دیکھیں، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے اپوزیشن نے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، کرونا پھر سے نمودار ہو گیا. حالانکہ کل تک حکومت یہ دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے کرونا کو مار بھگایا اور دنیا میں سب سے آگے ہم نکل گئے ہیں. یعنی ہم وہ واحد ملک ہے جن کی پالیسی کی وجہ سے کرونا ہاتھ جوڑتا ہوا کہیں بھاگ گیا ہے. تو خان صاحب کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے کرونا ختم ہو گیا. اب جب سے اپوزیشن نے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، کرونا پھر سے نمودار ہو گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اجتماع نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی بٹوین دی لائن شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، یا مطلب یہ تھا کہ اگر اپوزیشن تحریک چلانے کا اعلان نہ کرتی تو یہ کرونا ہمیشہ کے لیے زندہ درگور ہو چکا ہوتا ہے. تو لگتا یوں حکومت کو جلسے کا کچھ نہ کچھ خوف تو ہے، یا اپوزیشن کے باہر نکلنے سے اتنی گھبراہٹ ہے
کہ اب اسے روکنے کے لیے کورونا کارڈ کھیلا جا رہا ہے. یہ درست ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن یہ وہ ملک ہے, یہ وہاں پہ اس طرح کا کم بیک ہو رہا ہے جہاں کورونا ختم ہی نہیں ہوا تھا. ہمارے ہاں تو یعنی اس کے دعوے کر کے کریڈٹ تک لے لیا گیا کہ خان صاحب کے ویژن کی وجہ سے کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے, اور میں نے تو درخواست بھی کی تھی کہ خان صاحب کو اس حوالے سے نوبل پرائز بھی ملنا چاہیے. تو اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس بات پر ضد پہ نہیں اڑ رہی اور ایس او پیز کو فالو کر رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں عوام کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگایا جائے. عوام کی زندگی پریورٹی ہونی چاہیے. احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے, اور اپوزیشن اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 3-4 ماہ کا روڈ میپ دیا ہوا ہے. شاید انہیں بھی اندازہ یہ تھا کہ بیچ میں کورونا آئے گا اور آ کے چلا جائے گا, تو وہ فیز شروع ہو گیا ہے. اصل میں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے ان سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ عوام کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ حقائق سے آگاہ کریں. لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں, ورنہ تاثر یہی ہے کہ کورونا سے ڈرا کر عوام کو ایجیٹیشن سے یا تحریک سے روکا جا رہا ہے. ویسے تو اعداد و شمار پر بھی لوگ زیادہ یقین نہیں کرتے. یہ تو دنیا بھر میں اگر کورونا نہ پھیلا ہوتا تو شاید ہم بالکل ہی نہ مانتے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ویسے تو یہ جملہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے, لیکن یہ سانحہ موٹر وے کے اوپر آج یہ جملہ فٹ بیٹھ گیا. اب اس جملے کا دائرہ کار پھیل گیا, اور یہ جملہ جو پہلے سیاستدانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اب یہ اداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے. یعنی حد ہوتی ہے. ایک ملزم جو خود گرفتاری دے رہا ہے اور پولیس کا پورا محکمہ اور اس صوبے کا سربراہ وسیم اکرم پلس یعنی بزدار صاحب وہ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ پولیس نے بڑی محنت سے ایک ملزم کو جا کے پکڑا ہے, جبکہ ملزم جو یقینی طور پر کسی رحم کا ہرگز جو ہے وہ نہیں ہے, مستحق نہیں ہے, وہ خود گرفتاری دے رہا ہے. اور یہ انکشاف اس کے والد نے کیا ہے. ان کے والد کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. سانحہ موٹر وے کا جو مرکزی ملزم ہے عابد ملی, یہ گزشتہ 1 ماہ سے فرار تھا اور مختلف شہروں میں چھپ رہا تھا. لوگ اس کے پیچھے تھے, پولیس ڈھونڈ رہی تھی اس کی, لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا. تو ہوا کیا, 2 روز پہلے پولیس نے دعویٰ کیا جی کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو ٹریس کیا اور جا کے پکڑ لیا. اب ایک دفعہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی عثمان بزدار صاحب نے پولیس کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس میں کچھ باتیں ایسی کی تھی جو بیک فائر کر گئیں. اس نے کہا گیا جی ہم نے مرکزی ملزم پکڑ لیا ہے, لیکن پتہ چلا جی کہ ملزم تو ہاتھ سے نکل گیا. اب سانحہ موٹر وے کا مرکزی ملزم عابد ملی, اس کا جرم جو جس طرح میں نے کہا کہ وہ ناقابل معافی نہیں ہے, جس کا ذریعہ معاش ڈکیتی چوری, یعنی وہ ڈاکو ہے, بدماش ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں. اسی طرح اس نے ایک ڈکیتی کی واردات کے دوران ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی. یہ موٹر وے پہ سانحہ ہوا, یہ بہت بڑا سانحہ ہے, یہ پورے پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس کو یہ خبر انٹرنیشنلی طور پر لی گئی کہ پاکستان کے اندر کس طرح ایک خاتون کو ایک بھری پوری شاہراہ کے اوپر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اب پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس ملزم کو پکڑ لیا کیونکہ اس ملزم کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ اپنی بیوی سے پیسے لینا آیا تھا. یعنی سبحان اللہ, یہ سارے کام تو شریف لوگ کرتے ہیں, بیویوں سے پیسے لیتے ہیں. چور اور ڈاکوؤں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. بھئی اگر وہ چور اور ڈاکو تھا, جو کہ ہے, تو وہ اپنا گزارا چوریوں اور ڈکیتیوں سے کرتا ہے. لیکن ہم نے پہلی بار سنا کہ وہ چور اور ڈاکو کے بعد پیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ بیوی سے پیسے لینے آیا تھا, اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور گولیاں بھی چلائی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو پولیس نے اس معاملے میں جھوٹ پر جھوٹ بولا, اور اس حد تک جھوٹ بولا کہ پہلے دن سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. سی سی پی او سے لے کے بڑے بڑے حضرات, بڑے بڑے پولیس افسران جو ہیں وہ اس میں ایکسپوز ہوئے, اور آج آئی جی صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے. آئی جی صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی محنت سے پکڑا ہے, اور اس کے والد کی ویڈیو آ گئی, وہ کہتا ہے میں نے خود جو ہے میرے بیٹے کو گرفتار کرایا ہے
और उसने मुझे कहा जी मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, और पुलिस जो है वो 50-50 लाख इनाम ले रही है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने भी इसके ऊपर, आज केस की समाअत थी तो आईजी साहब वहां पेश हुए थे, तो कोर्ट ने पूछा कि जनाब ये 50 लाख किस बात का इनाम है, पुलिस का काम ही मुलजिम पकड़ना है, तो आप उनको इनाम दे रहे तो क्यों इसको इनाम दिया गया है? पुलिस एहलकार मुलजिमों को नहीं पकड़ेगी तो क्या मक्खी मच्छरों को पकड़ेगी? ये क्या आप हर मुलजिम को पकड़ने के लिए इनाम रख देंगे? तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे कहा कि मुलजिम पकड़ा नहीं जाता और पुलिस वाले कब्जे कर रहे हैं। ये बताया कि पुलिस ने कब्जा किस तरह किया है, ये केस में पुलिस ने रिमार्क्स दिए। अब पुलिस से कहती है कि आबद मलिक के वालिदैन भाइयों और बीवियों को छोड़ने की वजह से उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। तो मैं आपको उसके वालिद का वो दिखाता हूँ वीडियो पैगाम। ये शख्स टांगों से माजूर है। मैं कुछ सिंपैथी लेने की बात नहीं कर रहा, सिंपैथी देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी सुनना जरूरी है। सर जेड़ा मेरा आबद बेटा है कि साशा कराची है, जो मोटरवे तो वकूआ हुआ है वो मुझे कोई इल्म नहीं। जिस वक्त आबद अली को पुलिस पई है, आबद अली पुलिस दे कोल नस गया। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैंने फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। मैं मांगा मंडी में मैं रही हूँ, खालिद भट्ट की स्कीम च मैं रही हूँ। उस बाद जनाब पुलिस को मैं कहा किया आबद जड़ा वो आ गया, मैं खुद पेश करवाऊंगा। उस बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले में, आप इसको पेश कर दें। मैं लत्तां तो मजदूर हाँ, टुर नहीं सकता, मेरी काफ़ी उम्र है। और तो बाद मैं नहीं जा सकिया। और तो बाद जनाब मेरा जड़ा बच्चियां ने वो मेरिया सब थाणियां विच टक्कियां ने, वो भी तो बच्चियां ही ना सर, वो साडी भी वो भी तो औरतां ने ना सर, वो भी तो सर इज्जतां ने ना। मेहरबानी की जाए, साडियां बच्चियां जड़ियां ने वो वापस कीतियां जाए। कित्थे ने तुहाडियां बच्चियां? कुछ बच्चियां रुखा वाले ने, थाना रुखा वाले थाने ने सर, मतलब पुलिस दी रियासत ने वो मेहरबानी की जाए। और तो बाद सारे मांगा मंडी में जड़ियां बच्चियां पुलिस के रास्ते च ने वो मेहरबानी की जाए, बच्चियां जड़ियां साडियां वो वापस सानू दित्तियां जाए। पुलिस की गड्डी च गया आबद? नहीं जी, आबद गया खालिद भट्टी की गड्डी दे विच, पुलिस नाल मदद गई। ठीक है। तो इस तरह आबद मलिक की गिरफ्तारी हुई। उसके वालिद ने ये सारा भांडा फोड़ दिया है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी। तो उसकी वजह भी समझ में आ गई कि आबद मलिक के घर की बहुत सी खवातीन को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है अभी तक। तो जाहिर है वो मुलजिम चाहे वो कितना बड़ा दरिंदा क्यों ना हो, या उसको ये लस्ट क्यों ना हो, या उसको उसने किसी भी तरह का ये जो वाक़या हुआ है, इसकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा मैं कि वो किसी रियायत का मुस्तक है, लेकिन उसके घर की खवातीन भी तो आम खवातीन है ना। घर का एक फर्द जो है वो खराब निकला है, वो डकैत निकला है या चोर निकला है, या वो इंसानियत को शर्मिंदा करने का बायस बन गया, तो उसके जो भाई बहन है या उसकी जो बहन है या उसके घर की खवातीन है, उनको जो पुलिस ने पकड़ रखा, तो शायद उसकी वजह से उसके दिल में कोई ना कोई गैरत जरूर आई है कि उसने कहा कि जब तक मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा तो मेरे घर की खवातीन को तो उन्होंने छोड़ना नहीं है। अब इससे पहले भी वज़ीर आला साहब पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, अब भी वो कह रहे जी पुलिस को शाबाश 50 लाख और पता नहीं क्या क्या। तो लगता ही हो कि पहले भी उन्हें मामू बनाया गया था और अब एक बार फिर वो मामू बन गए हैं। अल्लाह जाने उन्हें मामू बनने का शौक है या वाकई वो इतने सादा है कि वो लोग उन्हें मामू बनाकर बनते हैं। वैसे तो खुद नहीं मानते, वो कहते हैं बड़ा ज़हीन आदमी हो। तो जो भी है उनकी किस बात पर यकीन किया जाए, कसूर तो वज़ीर आला साहब का है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप पहले इन्वेस्टिगेट नहीं करते, कम अज़ कम अगर नहीं किया आप वज़ीर आला ये मालूम करा लेते कि मुलजिम को पकड़ा कैसे गया है, क्रेडिट लेने चल पड़े हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो मैंने दूसरा पहलू आपके साथ डिस्कस करना है वो ये करना है कि पुलिस बड़ी डींगे मार रही थी कि चूंकि मीडिया पर पाबंदी लग गई कि सन है मोटरवे की कोई खबर नशर नहीं की जाएगी, उसकी वजह से हम मुलजिम को पकड़ने में कामयाब हुए। यानी मीडिया इतना निकम्मा नालायक है कि उसमें कोई खबर चल जाए तो फिर पुलिस के काम में रुकावट पैदा हो जाती है। तो पुलिस ले रही थी क्रेडिट कि जनाब
ہم کورٹ گئے, ہم نے کورٹ سے آرڈر لیا کہ جی ہم ملزم کو نہیں پکڑ پا رہے کیونکہ ملزم کی تصویر آتی ہے ٹی وی کے اوپر تو ملزم جو ہے پتہ نہیں بھاگ جاتا ہے. بھائی تصویر سے ملزم تھوڑی بھاگتا ہے. اگر وہ تصویر جو ایک دفعہ نشر ہو گئی وہ ہو گئی, تو دوبارہ تصویر اگر نشر نہیں ہو رہی تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ملزم کون ہے؟ یہ تو اس کو محفوظ کرنے والی بات تھی. اور میرا تو خیال ہے کہ جب سے وہ تصویریں شائع ہونا بند ہوئی, نشر ہونا بند ہوئی, اس کے بعد سے تو زیادہ سکیور ہو گیا تھا کیونکہ خبر ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا. لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ چونکہ میڈیا روز پوچھ رہا تھا, روز سوال کر رہا تھا, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے اوپر میڈیا نے آلموسٹ درجنوں پروگرام ہوئے اور ہر دفعہ نیوز کے اندر مین بلیٹن کا یہ حصہ تھا کہ سانحہ موٹر وے کا مرکزی ملزم عابد ملی کا ہے, وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا. یہ پولیس کی کارکردگی اوپر اور صوبے کی کارکردگی اوپر بہت بڑا کوشچن مارک تھا. تو اس کو عدالت سے آرڈر لے کے رکوایا گیا اور پھر ملزم پکڑنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کیا گیا کہ دیکھیں, یعنی یہ کل کو آپ نے ہر کیس کے اوپر جا کے عدالت سے سٹے لے لینا کہ جناب یہ والی خبر شائع نہ کرے کیونکہ ملزم نہیں پکڑا جا رہا. تو یہ تو عدالت کے لیے بینچ مارک بن گیا عابد ملی کیس کہ جی ہم نے اس کیس میں میڈیا کو روک دیا تھا تو ملزم پکڑا گیا, اور اب دوبارہ ہر کیس میں روکے گا تو ملزم پکڑا جائے گا. تو عقدہ یہ کھلا ہے, یعنی کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلی چویا, تو نکلا تو یہ ہے کہ ملزم پکڑا اب بھی نہیں گیا, اس نے خود گرفتاری دی ہے. تو اس میں یہ میڈیا کو جو آپ ملائن کر رہی تھی پولیس, آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت یا اس کے ادارے میڈیا کو اتنا ملائن کیوں کرتے ہیں. میڈیا تو آپ کی آنکھ ناک کان ہوتا ہے, اور جو انفارمیشن میڈیا دیتا ہے اسی کی بنیاد پہ شعور پیدا ہوتا ہے, انفارمیشن لوگوں کے اندر آتی ہے. تو میڈیا کو اس طرح بیشنگ کرنا درست نہیں ہے, اور نہ ہی اب حقائق تو میڈیا ہی سامنے لاتا ہے. اب اس کے والد کی یہ جو ویڈیو ہے اگر میڈیا نہیں دکھاتا تو پولیس تو انعام بھی لے گی, شاباش بھی لیتی رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.